ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ یہ 1 نمبر پنکھا بند کر دے بھائی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترمات مسلمات بہنوں، زکوٰۃ کے مسائل ہم رمضان میں بیان کرتے ہیں، اور جو ظہر میں حدیث کا درس ہوتا ہے اس میں پہلے عشرے میں کتاب الصوم سے اور دوسرے عشرے میں پھر کتاب الزکوٰۃ سے حدیثیں بیان ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان، عام طور پر مسلمان رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس لیے ہم سے یہ مسائل پوچھے جاتے ہیں، تو زکوٰۃ کے مسائل ہم بیان کرتے ہیں، ضروری مسائل ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمانوں پر، صاحب نصاب پر فرض کی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو جائے، جو بھی مسلمان مرد عورت بالغ ہو جائے اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ صاحب نصاب بن جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس میں تزکیہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو پاک صاف کر دیتے ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے برکات آتی ہے۔ اور زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی معاف فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کو خیر اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں اور احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ میں پکائیں گے، اس کو گرم کریں گے، اور پھر فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ مال جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت وعید نازل کی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بنیادی طور پر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں ابو داؤد کی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ وہ حدیث، اس حدیث کے اندر زکوٰۃ کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں 3 بڑی باتیں ہیں، وہ معلوم ہو جائے تو ہمیں بہت سے مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كانت لك 200 درہم وحال علیہ الحول، اگر تمہارے پاس 200 درہم ہو چاندی کے، اور اس پر 1 سال گزر جائے، تو پھر تمہارے اوپر اس کی 2.5% یعنی 5 درہم وہ زکوٰۃ واجب ہو گئی۔
اور اگر تمہارے پاس 20 دینار ہو، وَإِنْ كَانَ لَكَ 20 دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، 20 دینار اس زمانے میں جو سونے کی جو سکے ہوتے تھے، 20 دینار ہو، سال گزر جائے تو پھر اس پر نصف دینار، آدھا دینار، 2.5% وہ تم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا اور جو اس سے زیادہ ہو فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، اس کا یہی حساب ہے، یعنی سونا اس سے زیادہ ہو تو اس میں بھی دینا ہے اور 2.5% اسی حساب سے دینا ہے۔ اب اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہے، یہ ابو داؤد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے۔ پہلی بات تو سونے اور چاندی کا نصاب بیان کیا ہے۔ سونے کا چاندی کا نصاب بیان کیا، وہ 200 درہم، اس زمانے میں درہم ہوتے تھے، چاندی کے سکے، 200 درہم ہو تو اور سال گزر جائے تو 5 درہم۔ وہ 200 درہم آج کل کے حساب سے کیا بنتے ہیں تو وہ تولے کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اور گرام کے لحاظ سے 612 گرامز سلور چاندی کسی کے پاس ہو تو وہ نصاب چاندی کا پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر سونے کا نصاب جو 20 دینار اس زمانے میں تھا، وہ آج کل کے زمانے میں وہ 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور گرام کے لحاظ سے 87 گرام، 87 گرام۔ یہ گرام میں نے آسانی کے لیے بتا دیے، 87 سے تھوڑے زیادہ ہے، لیکن 87 میں احتیاط ہے، اس لیے میں نے 87 بتائے۔ 87 گرام سونے کا نصاب ہے، 612 چاندی کا، تھوڑے سے زیادہ ہے لیکن 612 میں احتیاط ہے، تو 612 یہ چاندی کا نصاب ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ گرام۔ تو سونے کا نصاب بھی آپ کو معلوم ہو گیا، چاندی کا نصاب بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب 2 چیزیں اور ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک ہے آپ کے پاس پیسے ہو، کرنسی ہو، نوٹ ہو، پاؤنڈ ہو، ڈالر ہو، روپیہ ہو، جو بھی ہے، جو کرنسی ہے آپ کے پاس، جو روپے ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اس پیسوں کا، روپے کا نصاب وہ چاندی سے لگائیں گے۔ اگر آپ کے پاس اتنے روپے ہیں کہ اسد بھائی بتا رہے 380 پاؤنڈ، تو یہ چاندی کا نصاب آپ کا جو 612 گرام چاندی تھا، وہ 380 پاؤنڈ یہ اگر کسی کے پاس ہو تو اور سال گزر جائے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی کسی بھی چیز کی تجارت کرے، کپڑے کی، جوتے کی، ٹھیک ہے، گاڑیوں کی، زمین کی، پلاٹوں کی، گھر کی، دکانوں کی تجارت، بزنس کرتا ہے، مال تجارت وہ اتنا ہو کہ 612 گرام چاندی تک پہنچ جائے، یعنی اس کی ویلیو 380 پاؤنڈ جو ہمارے بنتے ہیں اس تک پہنچ جائے تو وہ بھی جناب کیا ہے، صاحب نصاب ہو جائے۔ تو یہ آپ کو نصاب معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس پر ہم آگے مزید گفتگو کریں گے، لیکن یہ بیسک یہ باتیں ذہن میں رکھیں، یہ 4 چیزیں ہیں۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو یہ حدیث نقل کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور اس پر 1 سال گزر جائے، اور اس پر 1 سال، یعنی آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اپنے بجلی کے بل دیتے ہیں، گیس کے بل دیتے ہیں، جو اخراجات ہے وہ آپ کرتے ہیں 12 مہینے پورے سال۔ اب 12 مہینے بعد جو بچ گیا اس پر زکوٰۃ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بھائی جو ٹیکس آپ سے لیا جاتا ہے وہ تو آپ کی کمائی پر لیا جاتا ہے نا، جتنا آپ نے کمایا، جو خرچ کیا وہ جناب کیا ہے، اس سے مستثنا نہیں ہوتا، اس کا بھی دینا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ نے زکوٰۃ 2.5% رکھی ہے، وہ بھی اس مال پہ رکھی ہے جو 1 سال کے بعد آپ کے پاس بچ گیا ہے۔
کرایہ بھی دیا آپ نے، گاڑی بھی خریدی، اس میں کپڑے بھی خریدے، کھانا بھی کھایا، سارے دنیا جہاں کے کام کیے، آخر میں جو پیسے بچ گئے ان میں سے 2.5% زکوٰۃ ہے۔ یہ مطلب ہے وحال علیہ الحول۔ اب ایک مسئلہ یہاں سمجھ لے بھائی، یہ جو زکوٰۃ پر یہ فرمایا کہ اس پر سال، اس مال پر جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس نصاب ہو، جو میں نے بتایا 380 پاؤنڈ ہمارے یہاں بنتے ہیں تقریباً، یہ نصاب، اتنا مال کسی کے پاس ہو، اتنے روپے ہو، اور سال گزر جائے، اور سال گزرنے کے بعد کم از کم اس کے پاس 380 پاؤنڈ ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہ سال گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ دو باتیں یاد رکھیں، ہمارے لوگ اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ جو سال کا حساب ہے یہ اسلامی سال کا حساب ہے، لونر کیلنڈر کا، جو چاند کے حساب سے ہے، سولر کیلنڈر کا نہیں ہے، شمسی کیلنڈر کا نہیں ہے، جس کو ہم انگریزی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اس کا حساب نہیں ہے جنوری فروری والا، وہ محرم سفر والا کیلنڈر ہے۔ اس حساب سے جو محرم سفر والا چاند کا اسلامی کیلنڈر ہے، اس کے حساب سے سال پورا ہو جائے تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ جنوری فروری والے وہ شمسی کیلنڈر سے، سولر والے کیلنڈر سے نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں میں بڑا فرق ہے، تقریباً 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ رمضان ہر سال 10 دن پیچھے ہو رہا ہے، تو 36 سال بعد، 36 سال بعد ایک سال کا فرق ہو جاتا ہے۔ 36 سال بعد ایک سال کا دونوں کیلنڈر میں فرق ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے سورج والے کیلنڈر سے زکوٰۃ دیا ہے، جنوری فروری والے کیلنڈر سے زکوٰۃ دیا ہے، تو 36 سال بعد وہ ایک سال کی زکوٰۃ کھا گیا، اس نے ایک سال کی زکوٰۃ نہیں دی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، ایک بات اور بھی سمجھو، جو زکوٰۃ میں حساب ہوتا ہے وہ کون سا کیلنڈر ہوتا ہے؟ چاند والا، لونر کیلنڈر، ٹھیک ہے؟ بہت سے مسائل اس سے جو متعلق ہے، وہ ایک جو کیلنڈر سے، وہ اسی کیلنڈر سے جو چاند والا ہے۔ تو بھائی یہ جو ہماری عمریں ہیں نا، یہ ہم لوگ 36 سال بعد ایک سال کا فرق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں I am 36 year old، وہ دراصل 37 years ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، جو 36 year ہے وہ کتنا ہوگا؟ 37۔ اور جو جناب کیا ہے پھر اس سے بھی اوپر، وہ 70، وہ جو کیا ہے 66 ہوگا، تو وہ کتنا ہوگا؟ 67 ہو گیا نا، وہ تو 68 ہو گیا، 2 سال اور ہو گئے۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 2 سال اس میں ایکسٹرا لگائے، اور بھی ہے۔ بہرحال یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، ایک بات تو یہ سمجھ گئے، دوسری بات وہ یہ ہے، یہ جو سال گزر جائے، اب ہمارے یہاں میں امام ہوں، لوگ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں نا، میں تو 20-22 سال ہو گئے یہاں پہ، بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، میں ان کو پھر سمجھاتا ہوں۔ الحمدللہ اب تم کافی لوگ سمجھ گئے، مسائل ان کو یاد ہو گئے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، رمضان میں وہ کہتے ہیں جی ہم رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کون سے دن آپ حساب کرتے ہیں، یعنی آپ کے سال کا آخری دن کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو ہمیں نہیں معلوم، ہم تو زکوٰۃ رمضان میں پورے مہینے میں کسی بھی دن حساب کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، آپ کو ایک تاریخ فکس کرنی پڑے گی جہاں آپ کا سال پورا ہوگا، جہاں آپ کا سال پورا ہوگا، اینڈ ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کی تاریخ 10 رمضان ہے، تو ہر سال 10 رمضان پر جب وہ پہنچے گا تو اس کا ایک سال پورا ہوگا، اور 10 رمضان کو اس کے پاس جتنے پیسے موجود ہیں، اس کے جیب میں جتنے پیسے ہیں، اس کے گھر میں جتنے پیسے ہیں، اس کے جو تجارتی سامان کی اس وقت ویلیو ہے، یا عورت جو زیور پہ زکوٰۃ دیتی ہے 10 رمضان کو اس کی جو ویلیو ہے، سیل ویلیو، سمجھ میں آئی؟ اس 10 رمضان کے حساب سے آپ کیلکولیشن کریں گے، حساب لگائیں گے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ سمجھیں۔ اب 9 رمضان کو آپ کا سال پورا نہیں ہوا،
آپ پر زکات کب واجب ہوگی؟ 10 رمضان کو. 9 رمضان کو آپ کے پاس ہے 10,000 پاؤنڈ اور 9 رمضان کو آپ نے اس میں سے 5,000 پاؤنڈ خرچ کر لیے. گاڑی خرید لی ضرورت کے لیے, گاڑی خراب ہو گئی, آپ نے دوسری لے لی 5,000 کی. اب کتنے رہ گئے آپ کے پاس؟ 5,000. نیکسٹ ڈے 10 رمضان کو آپ کتنے پاؤنڈ کی زکات دیں گے؟ 5,000 کی دیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا, 10 رمضان کو آپ کے پاس 10,000 پاؤنڈ ہے, 11 رمضان کو آپ نے 5,000 کی گاڑی خریدی, اب کتنی کی زکات دیں گے؟ دیکھو فرق پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ اب اگر کسی نے اس کا خیال نہیں رکھا تو یا تو اس نے 5,000 کی زیادہ تک زکات دی ہے, چلو زیادہ دینے میں تو حرج نہیں ہے, ثواب ملے گا اس کو, لیکن اگر کسی نے 5,000 کی کم زکات دی ہے تو گنہگار ہو گیا. کتنی بڑی غلطی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اس کا ضرور خیال رکھیں. سمجھ میں آئی ایک بات. دوسری بات یہ سمجھے, یہ جو سال گزرنا ہے, کیا مطلب 10 رمضان گزشتہ سال سے لے کر اس سال 10 رمضان تک ایک آدمی صاحب نصاب ہے, منیمم اس کے پاس 380 پاؤنڈ جو ہم نے حساب لگایا اتنا پیسہ ہے. اب درمیان میں پیسے کبھی زیادہ ہوتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. درمیان میں 100 پاؤنڈ بھی ہو گیا کسی مہینے 200 پاؤنڈ ہو گئے, کسی مہینے 50 پاؤنڈ ہو گئے, لیکن جیسے ہی 10 رمضان آیا اس نے دیکھا, وہ کہتے میرے پاس تو 500 پاؤنڈ ہے, اب زکات دینی پڑے گی اس کو. درمیان میں اوپر نیچے ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں درمیان میں بالکل زیرو ہو گیا, بینکرپٹ ہو گیا, زیرو ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, ہاں پھر اس کے بعد اب ہم کہیں گے اب یہ فقیر ہو گیا ہے. اب جب دوبارہ اس کے پاس اتنی اماؤنٹ آئے گی جو صاحب نصاب ہو جائے, پھر اس کا سال اس دن سے شروع ہوگا اسلامی تاریخ سے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو اپنی تاریخ معلوم نہ ہو اندازہ کر لے, اگر آپ رمضان میں دیتے ہیں تو اندازے سے اپنی ایک اسلامی تاریخ متعین کر لیں. دوسری بات یہ سمجھے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر پیسے پر, ہر پاؤنڈ پر سال گزرنا ضروری ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. کیوں؟ دیکھو گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں نا. اب ہر مہینے آپ کو تنخواہ ملتی ہے, تو جو 12 مہینے پہلے تنخواہ ملی تھی, اس کے بعد جو 11 مہینے پہلے ملی تھی, دونوں میں 1 مہینے کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ ابھی جو 1 مہینے پہلے تنخواہ ملی ہے اور 2 مہینے پہلے تنخواہ ملی ہے, اگر آپ یہ کہیں گے جی ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری ہے, یہ آپ حساب کیسے رکھیں گے؟ یہ غلط سوچ ہے. ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. نہیں, درمیان میں آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں, پیسے جا رہے ہیں, 1 مہینے پہلی والی تنخواہ ہے, اب جو جناب کیا ہے جو رمضان آیا 10 رمضان کو آپ کی تاریخ ہے, اس پر بھی آپ کو زکات دینی پڑے گی. ورنہ اگر 1 مہینے پہلی والی پر 12 مہینے گزریں گے تو اگلے 12 مہینے, اس سے پہلی والی 12 مہینے تو 11 مہینے, اس سے پہلے والی تنخواہ 3 مہینے پہلی والی تنخواہ تو اگلے 10 مہینے 9 مہینے, تو پھر یہ کیا حساب رکھیں گے؟ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہے بھائی, یہ غلط طریقہ ہے, غلط سوچ ہے. ہر پیسے پر سال نہیں گزرنا ہے. پورے سال میں جو پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کھا رہے ہیں آپ, بس اس کو آپ اینڈ میں جا کر جب آپ کا سال پورا ہوگا پھر آپ حساب لگائیں گے آج میرے پاس کتنے پیسے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, مرد ہے اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ اپنا حساب الگ کرے, جو بیوی ہے اس کے پاس جو سونا ہے جو پیسے ہیں وہ اس کا حساب الگ کرے. ہاں پھر شوہر اس کی طرف سے زکات دیتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن دونوں الگ الگ حساب کریں. ایک بات اور بھی سمجھے, یہ جو ہمارے یہاں خواتین یہ سمجھتی ہے 7.5 تولہ سونے پر زکات ہے, 52.5 تولہ چاندی پر زکات ہے. اب وہ یہ سمجھتی ہے جی ہمارے پاس تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے, ہمارے پاس تو 5 تولہ سونا ہے, لیکن اس کے پاس 1000 پاؤنڈ بھی ہے. اب وہ زکات نہیں دیتی ہے, وہ کہتی ہے جی نہیں 1000 پاؤنڈ کا حساب نہ لگائے, اس کے پاس 200 پاؤنڈ ہے, 200 پاؤنڈ ہے اور اس کے پاس 5 تولے سونا ہے. وہ کہتے 200 پاؤنڈ بھی چاندی کے نصاب تک نہیں پہنچے
اور 5 تولہ سونے پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ یہ دونوں کو ملائیں آپ، سونا اور 100 پاؤنڈ اور 5 تولہ سونا ملائے، دونوں کی ویلیو وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ گئے، 380 سے تو زیادہ ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ 1 تولہ سونا ہو تو بھی ہوگا، تو اس عورت کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایسی کون سی عورت ہوگی جس کے پاس صرف سونا ہو اور 1 روپیہ بھی نہ ہو؟ سمجھ میں آئی؟ اچھا، کچھ عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ ہے، لیکن 7.5 سے جو اوپر ہے اس پر نہیں ہے۔ یعنی کسی عورت کے پاس 20 تولے سونا ہے تو وہ 7.5 تولہ کی زکوٰۃ دیتی ہے، باقی کی نہیں دیتی، کہتی صرف 7.5 تولے سونے کی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ 7.5 کا مطلب ہے منیمم، کم از کم اتنا نصاب ہے یہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس کے پاس صرف سونا ہو۔ تو یہ چند مسائل میں نے بیان کر دیے ہیں، انشاءاللہ باقی مسائل جو زکوٰۃ سے متعلق ہوں گے ہم وہ بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمته۔